نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم، لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا، وما كانوا مہتدین، اور نہ انہیں صحیح رستہ نصیب ہوا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی۔ فلما اضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا۔ ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ آج کے اس درس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثالیں دی ہیں۔ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی۔ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے چھین لی، سلب کر لی، اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین دو قسم تھے۔ ایک تو وہ جو دل سے اسلام کے پکے دشمن تھے اور دل کھول کر کفر اختیار کیے ہوئے تھے، مگر بظاہر زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہونے اور مسلمانوں کے ہمدرد اور رفیق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ دوسرے وہ جو طبیعت کے کمزور اور دل کے کچے تھے، اور اسلام کے حق ہونے میں کبھی کبھی تردد ہوتا تھا، اور کبھی اسلام کی خوبیاں دیکھ کر کچھ ادھر اسلام کی طرف میلان ہونے لگتا، مگر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا اور ذاتی مفاد پیش نظر آتا، پھر وہ دلی میلان کی وجہ سے اس طرف راغب ہو جاتے۔ قرآن کریم نے ان آیات میں ان دونوں قسم کے منافقین کی مثالیں دی ہیں۔ پہلی قسم کے منافقین کی حالت اس شخص کی حالت کی مشابہ ہے جس نے سخت اندھیری رات میں کہیں آگ جلائی اور اس آگ کی روشنی سے ارد گرد کی تمام چیزیں روشن ہو گئیں۔ پھر اور وہ اس قابل ہو گیا کہ ارد گرد میں نفع نقصان کی چیزوں میں فرق کر سکے، مگر اچانک اس کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ اب اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور وہ روشنی کے باوجود اندھوں کی طرح دیکھ بھال نہیں سکتا۔ تو جس طرح یہ شخص روشنی ہونے کے بعد اندھیرے میں رہ گیا، اسی طرح منافقین باوجود نور حق واضح ہونے کے ظلمت اور ضلالت میں جا پھنسے، اور اسی طرح جہالت اور ضلالت کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو گئی گویا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ ان کے کان حق بات سننے کے قابل نہ رہے، اور زبان ان کی حق بات کہنے کے لائق نہ رہی، اور آنکھیں حق دیکھنے کے کام نہ رہیں۔ تو ایسی حالت میں ان کے حق کی طرف رجوع ہونے کی کیا امید ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی مشعل جلائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دین اسلام کو روشن کیا، تو مخلوق کو اس روشنی میں منزل مقصود کا رستہ معلوم ہو گیا، لیکن منافق اندھے بن گئے، اور جب آنکھ میں روشنی اور نور ہی نہیں تو مشعل کی روشنی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ وہ حق بات کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے۔ یہ منافقین اگرچہ ظاہری طور پر بہرے نہیں تھے،
لیکن بیرا اس لیے کہا گیا کہ وہ دین حق کی باتیں سنتے نہ تھے، یا سنتے تو ٹال دیتے، گویا کہ بہرے ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ اگرچہ ان منافقین کی زبانیں موجود تھیں، لیکن سچی بات کہنے اور پوچھنے سے گریز کرتے تھے اور حق بات کا اقرار نہ کرتے تھے۔ اسی طرح گویا وہ گونگے ہیں، بول ہی نہیں سکتے۔ منافقین آنکھیں رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور رائے حق دیکھ کر قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں اندھا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں منافقین کی ان بری خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔